السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ زندگی کو انجوائے کر رہے ہوں گے اور باہمی پیار و محبت سے ایک سکون سے محسوس کر رہے ہوں گے، کیونکہ میرا مقصد جو آپ کے سامنے فیکٹس بیان کرنا ہے وہ کتابی نہیں ہے، بلکہ وہ عملی طور پر پریکٹیکل لائف میں اس سے فائدہ اٹھانا ہے۔ کیونکہ اگر ایک شخص بیمار ہے، روحانی طور پر اکیلا ہے، بے بس ہے، مجبور ہے اور یہ سمجھتا ہے میں کچھ ہی نہیں کر سکتا اور اس پر مایوسی طاری ہے، اگر اس کے اندر اس لمحے اس کو ایک اپنائیت، محبت اور عزت دی جائے اور اس کو ایک اٹھایا جائے اور اس کو روح کو اندر سے جو بجھ رہی ہے اس کو تر و تازگی دی جائے، تو اس میں بھی اس طرح زندگی سے لطف اندوز ہونے کا کیفیات پیدا ہوتے ہیں اور وہ چل پڑتا ہے۔ تو اگر وہ ذہنی صحت کے اصول جو ہم بعد میں کسی وقت بیان کریں گے، ان کو اگر اپناتا ہے اور قدرت سے محبت کرتا ہے، قدرت کو محسوس کرتا ہے اور سمجھتا ہے جس نے میرے پیدا کیا وہ میرے پیچھے ہے، میں اکیلا نہیں، میں اس سے محبت کرتا ہوں، وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، تو اس صورت میں آپ دیکھیں گے کہ ایک شخص میں بے چینی اور یہ جو کیفیات ہیں وہ رفتہ رفتہ ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے وہ کس انٹینسٹی، کس گہرائی کے ساتھ، کس ڈوب کر اس سے پیار کرتا ہے۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ جو محبت ہے یہ انسان کی فطرت ہے، جس سے میں نے پہلے بھی آپ سے کہا۔ تو آج ہم اس کے کچھ ایسے آسپیکٹ کو دیکھیں گے۔ اس سے پہلے کہ میں اس پر ذکر کروں، پچھلی پروگرام میں لگاتار آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ نفس لوامہ والی محبت کیا ہوتی ہے۔ نفس لوامہ والی محبت جو ہے وہ نفس امارہ والی میں پہلے ذکر کرتا رہا ہوں، تو اب میں اب نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ کی طرف آؤں گا سٹیپ بائی سٹیپ۔ دیکھیں، اگر ایک شخص نفس امارہ میں ہے، بڑا لو لیول پر چل رہا ہے، تو اگر اس کے اندر انسائڈ بصیرت پیدا کی جائے یا اس کے اندر حالات پیدا ہوں تو وہ اس کی شخصیت میں چینج آ سکتی ہے۔ مثال طور پر ایک آدمی بڑا ظالم ہے، بڑا متکبر ہے، بڑا آئی میں سے لوگوں کو ہیٹ کرتا ہے، لوٹ مار کرتا ہے، اور اگر اس کو کوئی اس کا پیارا شخص یا کوئی پیاری چیز گم ہو جائے یا فنا فلہ ہو جائے تو اس کے اندر ایک جھٹکا سے لگتا ہے۔ تو اس کا وہ نفس ہوتا ہے نا، یہ امارہ مین شیطانی صفت والا اور چھوٹے دماغ والا شخص میں ایک تبدیلی آتی ہے۔ اس کی عقل بصیرت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے، تو اس کا عقل جو ہے جو بند ہوئی ہوتی ہے، جو اس کو حقائق کو دیکھنے سے منع کر رہی ہوتی ہے اور یک طرفہ وہ دیکھ رہا ہوتا ہے، اس میں ایک چینج آتی ہے۔ تو یہ زندگی میں لاتعداد آپ لوگ دیکھیں گے جن کی زندگی میں اس قسم کے جھٹکے لگے، ان کی بالکل شخصیت ہی چینج ہو گئی، یعنی کہ نفس امارہ کے لیول سے اوپر اٹھے اور نفس لوامہ میں آ گئے، اور بعض لوگ اتنی اونچائی پر چلے گئے کہ نفس مطمئنہ میں چلے گئے ہیں۔ تو بہت سی مثالیں ہیں، لیکن میں آپ کو ایک حضرت رابعہ کی مثال پیش کرتا ہوں کہ وہ شروع میں یہ جو ہوتا ہے نا میوزک اور اس گانا بجانا، اس چیز میں ان کا پیشہ تھا اور اس میں وہ رہتی تھیں۔ ہوا یہ کہ ایک دفعہ وہ گئیں موسم گرما میں ایک سفر پر، تو قافلہ جب رکا تو اس نے دیکھا کہ ایک کتا ہے، پانی سے اس کی زبان لگی ہوئی ہے، یعنی کہ نکالی ہوئی ہے، اور گرد و پیش کوئی طریقہ کار نہیں۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ اپنے جو ہے نا چادر دوپٹہ اس کے ٹکڑے کر کے ایک لمبے میں سے رسی سی بنائی اور اس کے ساتھ اپنے پاؤں کے جوتے سے اس کنویں میں سے پانی نکال کر اس کو پلایا، تو ان کی زندگی میں ایک چینج آ گئی کہ یہ انسانی فطرت کیا ہے، یہ تکلیفیں کیا ہوتی ہیں، پیاسا کیا شخص ہوتا ہے، اور وہ ترقی کرتے کرتے سب کو چھوڑ کر روحانیت کے مارا سے لوامہ آئی، اور پھر اتنی عظیم ہوئی، انہوں نے اتنی ریاضت کی، اتنی لوگوں کی مدد کی کہ وہ دنیا میں جو اس وقت کے جو عظیم لوگ ہیں، نیک لوگ، ان میں شمار ہوتا ہے، اور اس کا آج بھی ذکر اسلامی دنیا میں آتا ہے۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ضروری نہیں کہ آدمی صرف نفس امارہ پر رہے، نہیں، وہ ترقی کر کے لوامہ پہ بھی آتا ہے، لیکن مطمئنہ پر بہت کم لوگ آتے ہیں کہ اس سے بڑی ریاضت ہوتی ہے، اسے اپنے آپ کو ختم کر کے اپنے محبوب کے اندر اتنا گم کر دیتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں، یک قلب دو جان والا سلسلہ ہو جاتا ہے۔ تو آج ہم اس کا آپ کو ذکر کریں گے۔ تو یہ ہماری اچھا، دوسرا یہ کہ جب نفس لوامہ کی تکمیل ہو جاتی ہے تو اس کے اندر ایک وقت آتا ہے کہ اس کے اندر ایک ذہنی سوچ کا وقت آتا ہے، اس وقت اس کے اندر چینج آ سکتی ہے۔ اگر اس وقت اس کا دماغ میں سے اس کی
نیڈ پوری ہونے کے بعد اس کا ذہن کھلے اور حق کو دیکھنا شروع کر دے تو اس میں چینج آ سکتی ہے. تو لہٰذا کوئی یہ نہ کہے جی میں نے ایک دفعہ یہ بن گیا تو نہیں ہو سکتا. یہ زندگی میں چینج ہوتی رہتی ہے. دیکھیں زندگی پوری میں انسان کی شخصیت ہے تبدیل ہوتی رہتی ہے. گرد و پیش کے حالات اس کو مجبور کرتے ہیں, کچھ اس کے اندر کی نیڈ ہوتی ہے. تو اس طریقے نیڈ اور گرد و پیش کے حالات میں کمیونیکیشن ہو کر وہ نیا سیلف بیدار ہوتا رہتا ہے. یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ مستقل کس ماحول میں رہتا ہے. لہٰذا اس چیز میں یہ مد نظر رکھتے ہوئے یہ ذہن میں رکھیے کہ اس محبت میں جو سب سے زیادہ انسان کو ہوتی ہے پہلے تو سیلف سے ہوتی ہے. اس پر بہت سے پریکٹیکل کیے گئے ہیں اور اس کے بعد ان کو اپنی اولاد سے ہوتی ہے. اب اس کو اسٹڈی کے لیے ماہرین نفسیات نے, یہ میں نے BA کے دور میں ریسرچ پڑھی تو اس میں انہوں نے یہ دیکھا کہ اس کو سمجھنے کے لیے انہوں نے ایک بندریا لے لی. بندریا کا بچہ تھا تو اس نے اس سے بڑا پیار کرتی تھی. تو ایک نیچے جس جگہ پر تھا ان سے نیچے ہیٹ دینی شروع کر دی. تو بندریا اس بچے کو لے کر اچھلتی رہی. جب سٹیج آف سیچوریشن ہو گیا تو اس نے اپنے بچے کو نیچے رکھ کر خود اوپر کھڑی ہو گئی. ان ادر ورڈ چاہے کوئی کچھ کا کچھ ہو, جو سیلف کی لو ہوتا ہے اگر اسی پر آدمی رہے تو پھر بات نہیں ہوتی. لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان نے اولاد کے لیے اتنی محبت رکھی ہے کیونکہ اس کی اپنی پروڈکشن ہوتا ہے, اس کا اپنا ایک امیج سامنے آتا ہے. تو اس میں سامنے رکھیے گا کہ ہمارے ہاں کتنے قتل و غارہ, کتنے کرپشن, کتنی مجھے دیکھیں آپ کی حکومتیں جو ہیں صرف اولادوں کو لانے کے لیے کیا کچھ کر رہی ہیں. تو یہ ہے وہ اپنے اس نفس جو ہے نا اس کی فرسٹ سٹیج پر ہی اڑے ہوئے ہیں, نفس امارہ پہ ہیں. لیکن جس کو اپنے بچوں کے لیے کرتے ہیں تو اگر تو اپنے بچوں کے لیے ایسی قربانی دیں جو کہ ایک نیکی کے اوپر ہو تو پھر اس کو ہم نفس امارہ نہیں کہیں گے, اس کو ہم نفس لوامہ کہیں گے کہ نیکی ہے. دیکھیں نفس لوامہ میں یہ ہوتا ہے کہ ہم عقل استعمال کرتے ہیں. نفس امارہ جو ہوتا ہے اس میں ہم جنون میں ہوتے ہیں, شدت اس سے پیار سے مغلوب ہو کر دیوانگی کی طرح ہوتا ہے. آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ شروع میں جب بچہ کا پیار کرتے ہیں تو ماں باپ میں اس کو پیار کرتے ہیں, گلے لگاتے ہیں, چومتے, بازو کا چومتے جو ان کو کاٹ لیتے ہیں. اسی طریقے سے یہ شدت کی وہ اس انتہا میں جاتا ہے انسان کے دیوانگی سے اس کو طاری ہو جاتا ہے. لہٰذا آپ نے دیکھا ہوگا یہ جو جدائی میں لوگ ہوتے ہیں خود ازیتی سے دوچار ہوتے ہیں, ان کو خود ازیتی میں مزہ ہو رہا ہے. محبوب کو نہ پا کر وہ اپنے آپ کو ایک سزا دیتے ہیں, اور سزا میں سمجھتے ہیں کہ شاید ہم اس کے بڑے پیارے ہیں اور وہ جوش میں ہوتا ہے. تو جو جسمانی شدت ہوتی ہے, جذباتی شدت میں جب اس کی تکمیل ہوتی ہے تو وہ اس کے وقت ہوتا ہے کہ کیا وہ اپنے اندر فرشتہ صفت عادات پیدا کر سکتا ہے. اور ہوتا یہ ہے کہ اگر اچھا بعض اوقات لوگ یہ کہتے ہیں سر یہ بتائیے گا کہ سوالات تو بہت ہیں نا, میں جو ہوتا ہے ہر ایک کا بھائی نیم تو نہیں لے سکتے, نام کہہ سکتے. کہتے سر یہ کیا ہوتا ہے محبت کے, ایک ہی دفعہ دیکھا تو اس میں گم ہو گئے, اسی کے دیوانے, اسی کی زندگی کا مقصد بنا لیا. واٹ از دیٹ ون؟ ہوتا یہ ہے کہ دو آدمیوں کی درمیان جو فریکوینسی آف کمیونیکیشن ہوتی ہے روح کی, اگر دونوں کی ایک جیسی ہے اور دونوں کی ایک جیسی چاہت ہے تو ان کو پھر کچھ بولنا نہیں پڑتا. وہ اپنے آنکھوں کے ذریعے, اپنے مختلف اعصاب کے اشاروں کے ذریعے وہ کچھ کمیونیکیٹ کر لیتے ہیں جس کے لیے آپ چاہے 10 گھنٹے بیٹھے ہیں لیکن دوسرا نہیں سمجھ سکتا. تو اٹ از اے فریکوینسی محبت, دونوں کے اندر ایک کمیونیکیشن لیول, مین یونیفیکیشن آن اے یونٹ, کو ایک دوسرے کا میسج کوڈ سمجھ رہے ہوتے ہیں. تو جب اس میسج کوڈ میں اگر وہ پیار ہو, خلوص ہو, سنسیئرٹی ہو, ڈیووشن ہو, تو اس جیسی کوئی محبت نہیں ہو سکتی. بعض کا لوگ مجھے بھی کئی دفعہ پوچھتے ہیں کہ سر آپ نے بھی محبت کی ہوگی اور آپ کے بھی شادی بیاہ ہوا ہے تو ہاؤ یو فیل. تو میں تھوڑا سا, کیونکہ یہ میرا اپنی ذاتی تو پروگرام نہیں ہوتا کہ میں اس کو ڈسکلوز کروں, لیکن کیونکہ نفسیات میں ایک طریقہ تربیت یہ ہوتا ہے, اسے کہتے ہیں سیلف ڈسکلوجر, کہ اپنی ذات کو پیش کریں دوستوں کو بتانے کے لیے تاکہ وہ آپ کو جانتے ہیں, یا آپ نے وہ تجربات جو انہوں نے نہیں لیے تو وہ آپ کے پاس ہیں, تو اس کے لیے کیا طریقہ کار ہے. تو اس سلسلے میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ دیکھیں میں کوئی ایک تو نمبر 1 ہے, ہر ایک محبت کرتا ہے, تو محبت تو ایک نیچرل فنومنا ہے, اور کئیوں کی مشہور ہو گئی, کئی انڈر گراؤنڈ ہی ساری عمر کرتے رہتے ہیں, کئیوں کی وقتی ہوتی ہے کچھ, لیکن اس پروسیس سے کرتے ہوئے اس میں ایک میچورٹی سی آتی ہے. جن حالات سے میں دو چار ہوں وہ بڑا عجیب و غریب ہے, میں یہاں بتانا نہیں چاہتے. اگر کسی کو بہت زیادہ خواہش ہو تو میں یہ بک ہے کیس ہسٹری, میں سے
اپنے متعلق ہے، میں کبھی آپ کو اس کا ذکر کروں تو اس میں یہ دیکھیں میری کوئی یہ لو میرج نہیں ہے، میں اپنی بیوی کو جانتے نہیں تو پتہ نہیں کس خاندان سے کس طریقے، اور کوئی یہ خیال ہی نہیں تھا کہ جنگ کا رہنے والا کوئٹہ میں جاتا ہے، کوئٹہ میں کس طریقے سے کیسے سبھی لوگ بیٹھے ہوتے تھے، یار میری شادی نہیں ہوئی تو پھر کس طریقے سے اس وقت میں نے ایک کیا کہتے ہیں توکل والا آدمی ہوں، میری ساری عمر اس طرح توکل ہے، موعظوں سے بھری ہوئی. تو اس سلسلے میں جو میری وائف ہے ان کی جو بہن ہے وہ ہاسپٹل میں وہاں تھیں، تو ان کے دیکھ رہے تھے کہ ایک آئی میں سے لڑکوں کے، تو میں نے کہا یار دیکھی جائے کہ ہم بھی کرتے ہیں. دیکھو میرے والد صاحب نہیں تھے، میری ماں بیچاری اتنے بہن بھائیوں کو میں پال رہا تھا، میں تصور ہی نہیں کر سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہاں لکھا ہوا تھا. ایز اے ریزلٹ آف اٹ یہ بغیر دیکھے ہوئے جب یہ شادی ہو گئی تو اس کو میں نے کہا یا الہی دیکھا جائے گا. اس کو میں آئی واز آن ٹیمپریری، مجھے یہ ڈر کہ یار کہ میری چھٹی یہ ملازمت ختم نہ ہو جائے، یہ شریف لوگ کیا کہیں گے. مجھے ٹرمینیشن نوٹس بھی آیا، لیکن وہ نا توکل. پھر اس کے بعد جو شادی ہوئی تو میری شادی کے 1 سال بعد وہ سوری انگیجمنٹ نکاح کے 1 سال بعد ہوئی. تو اس دوران میں لوگ مجھے پوچھے آپ کی بیوی کیا، میں نے دیکھا ہی نہ تھا. انہوں نے کہا یار وہ لولی ہو لنگڑی ہو کس قسم کی. میں نے کہا جب ہو گئی ہے جسے اللہ نے یہ بنایا شاید یو ول بی بلیو آن می ناٹ. شادی کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ چیز تصور میں دی جو میں تصور ہی نہیں کر سکتا تھا فرام فیشل. لیکن اس کا جو اندر روحانی جو سیلف ہے وہ اتنا ایک عظیم ہے کہ اس نے میری خاطر، میرے ماں اور بہن بھائیوں کی خاطر ان کو اپنی اولاد سمجھ کر میرے ساتھ چلی. اتنی قلیل آج میں سے تنخواہ میں کس طریقے سے میرے ساتھ چلی. پھر اس نے کس طرح ان سب کو پڑھایا لکھایا، ان کی شادیاں کی. میرا ایک ڈریم تھا باہر ہائر ایجوکیشن کے لیے، تو اس نے میری تکمیل کے لیے ہماری آدھی تنخواہ یہ صرف بھیجنے پر چلا جاتا تھا اپلیکیشنوں پر. 1 سال دوسرے سال. پھر اس کے بعد ان کے اپنے رشتے دار تھے لیکن کسی نے نہیں بلایا. اس نے کہا نہیں یہ آپ کی تمنا ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ وسیلہ ہو. میں اس چیز کو جانتا ہوں، توکلت علی اللہ وکفیٰ باللہ وکیلا، میرے اس پر ٹرسٹ ہے. یہ نفس مطمئنہ کی وہ اللہ تعالیٰ نے میرے اندر ایک روح میں ڈالی ہوئی ہے، میں آج تک اس کے ساتھ چل رہا ہوں. لہٰذا میرے پاس پیسے نہیں تھے، حالات نہیں تھے. میں نے کس طریقے سے انہوں نے اپنے سارے ڈسپوز اور ساری چیزیں ڈسپوز آف کر کے گہنے وغیرہ، ایک ٹکٹ لیا $500 تھا ایک ہفتے، ایک سیمیسٹر کی فیس تھی، اور چلا ہوں جناب پی ایچ ڈی کرنے. لوگوں نے بڑا مذاق اڑایا میری اور میری وائف کا، اور جی چلے ہیں جی پی ایچ ڈی اور جی امریکہ، یہ امریکہ جاسن. میں نے میرے رشتے دار ہیں نا پنجابی، یار وہ انہوں نے ہماری مٹی پہ. اور ایک دن وہ بھی آیا کہ ٹکٹ لے آئی سب کو لیا. اب انہوں نے کہا کہ انٹرویو کے بعد کہ جی آپ کے پاس اتنے ہزار اثاثہ ہو، لائک 35,000 یا کچھ، ہمارے $35,000 پر ایئر، میرے پاس کہاں کچھ ہونا. پھر ہم نے مل کر جائیداد کے ذریعے بینک سے گارنٹی لے کر شو کیا. تو آئی واز اے پرسن جو کہ میں یہاں آیا، پھر کس طریقے سے میرے ساتھ چلی، کس طرح ہر زندگی میں اب یہ بتاؤں کہ مجھے یہ نہیں پتا تو میرا کیا میں نے پہننا ہے، کدھر جانا ہے، کیا ہے. اس کو پتا تھا کہ یہ چوائس ہے، فلاں جگہ جانا ہے، لباس یہ ہے، فلاں چیز. اس نے اپنی زندگی اسی پر ختم کر دی ہے کہ میرا میاں اٹھے گا اور یہ بنے گا لازمی. تو نو شی از اے پراؤڈ. 40,000 لوگ اب میرے سے ہر طریقے سے تعلق رکھنے کو تیار ہے. میری اولاد کو اس نے اسی طرح پھول پایا کہ ہمارے پاس کچھ نہیں تھے. بچہ میرا پڑھنے کے لیے گیا تو اتنی وہاں بلیزرڈ تھا کہ ہائے ڈیڈی میں موٹے اور اٹھا کر لے آیا، اسے داخلے کرنے گیا. اللہ تعالیٰ نے سبب بنایا. یہ پھر 7.5 سال کا کورس تھا جو 5 سال میں کیا، کیونکہ میں گرمیوں میں فل فلیج لیتا تھا اور میرا جی پی اے 385 ہے. اس سکون کے پیچھے یہ خاتون ہے. میں جو اس جہاں پر بیٹھا ہوں، میرے اس تمام کے پر کسی نے اس خاتون کو نہیں دیکھا، لیکن یہ سارا کچھ کیا ہے، اٹ از اے کمیونیکیشن آف فریکوینسی انڈرسٹینڈنگ. میں نے کبھی منہ سے نہیں بولا اور نہ انہوں نے کچھ کہا، اور انہوں نے زندگی اس میں کہا وہ شی از نون. اس کو تو کوئی نہیں نون کرتا، مجھے ایسٹ اور ویسٹ میں نون کرتے، لیکن میں اس خاتون کی وجہ سے اس جگہ بیٹھا ہوں. اور یہ جو بات کر رہا ہوں یہ بھی اس کے اوپر ایک ٹریجڈی آئی تھی. تو اس کے بعد میں اسلام کی طرف آیا، قرآن شریف کی اسٹڈی کیا، اور آج میں آپ کے سامنے یہ باتیں کر رہا ہوں. میں نے 50 ایئرز نو لائک 45 ایئر میں نے ایز اے ویسٹرن سائیکالوجسٹ، اور میں بڑا فراڈ کرتا تھا. اور آج میں ان لوگوں کو چیلنج کر رہا ہوں. وہ کہتے روح کیا ہے، ہمارے پاس تو کسی نے نہیں دیکھی. میں ان کو یہ اس پر اسپیشلی
آپ کے پروگرام ہے روح پر دے رہا ہوں اور کراس کوشچن کرتا ہوں. کیوں میرا جو علم ہے نا وہ کوئی سنا سنایا یا رٹا رٹایا یا اس قسم کا نہیں ہے. میں نے یہ کہا اللہ تعالیٰ کا میری دنیا میں چلے جاؤ, میری دھرتی میں چلے جاؤ, مجھے سمجھو, میرے سے تعلق رکھو آپ. میں کبھی آپ نے کو اکیلا نہیں محسوس کرتا. میرے اپنے مولا سے اس قسم کی محبت ہے کہ میں اتنا بڑا ولی نہیں ہوں. میرا ایک فطرت تھنکنگ کا یار میں آیا اکیلا, میرے مولا نے بھیجو, میرے ساتھ ہے, میں اس کو آواز دوں گا. تو میں کیلکولیٹڈ رسک لیتا ہوں. کس پر کہ مجھے توکل تو اللہ وکفا باللہ, میرا یار محبت اتنی ہے اللہ سے یہ. اور میں ہر روز اٹھتا بیٹھتا ہوں ان کو یاد کر, میں کہا یا الہی میں تو اتنے تو بڑے بلنڈر مسٹیکیں کی ہیں. تو اندر سے آواز آتی ہے, اے میرے بندے میں غفار ہوں, رحیم ہوں, کریم ہوں, تو میری طرف لوٹ کے آ. میں آپ لوگوں کو سزا کیوں دوں؟ تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے دوستو احباب کہ اللہ تعالیٰ سے جو ہے نا مطمئنہ کی طرف ہم آئیں گے, کیونکہ ٹائم پورا ہونے والا ہے. تو میں آپ سے بتاؤں گا کہ آپ بھی اس مطمئنہ میں سے اوپر آ جا سکتے ہیں, آپ بھی وہ عظمت کی طرف جا سکتے ہیں جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کہا. تو نبی جو ہیں وہ ہماری طرح انسان ہے لیکن چوزن ہے, ان کو تو وہی آتے ہیں, لیکن وہی آنے کے بعد وہ اس چیز پر وہ عمل کرتے ہیں. تو آپ میں سے ہر ایک اپنی جگہ ولی اللہ بن سکتا ہے, بشرطے کہ آپ اپنا لو خدا کے ساتھ اتنا گہرا ہو, اتنا اس کے ساتھ مستغرق ہو کہ میں اور میرا مولا ساتھ ہے, میں اکیلا ہوں نہیں. انٹرویو دیا تو یہ نہیں ہے کہ یار سلیکٹ کریں گے, نہیں کرتے تو نہ کریں. میں نے تو یہ دیکھنا ہے کہ آیا اس انٹرویو میں جو پوچھتے ہیں یہ کرنے والے کیا ہیں, وجہ وہ میرا انٹرویو لینے کے ان کو کر رہا ہوں, دوسرا میں کہا یار نہیں سلیکٹ کریں نا. جب اس تھنکنگ کے ساتھ آپ کہیں جاتے ہیں اور آپ یہ عمل کرتے ہیں تو یہ آپ ذہن میں رکھیں, لا تقنطوا من رحمت اللہ فإنہ ارحم الراحمین. تو ہم آگے کی طرف چلتے ہیں. سوری میں تھوڑا سا سیلف ڈسکلوجر اس لیے کرنا پڑ گیا کہ لوگ یہ نہ سمجھے یہ جو بڑا یہ ہے وہ, اور بھائی میں جھنکا ہوں, میں تو ٹاٹو پر پڑا ہوا ہوں, میں تو یعنی کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ میرے والدین نہیں پڑھانا چاہتے. تو سارا توکل کا طریقہ ہوتا ہے. نیت اچھی رکھیں اور نیت کے ساتھ اپنے اندر یہ ذہن میں رکھیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے دیا الحمدللہ, نہیں ہے تو کوئی بات نہیں. اگر آپ اس جذبے کو ساتھ رکھیں گے تو آپ میں اندر ایک خلوص, بے نیتی, ہر وقت ذہن میں وہ جو ہے نا خیالات کے چکر نہیں رہیں گے, آپ ہر وقت تانے بانوں میں نہیں رہیں گے. آپ سیدھا یہ رہیں گے کہ مجھے یہ کام کرنا ہے, ہو گیا تو ٹھیک ہے ورنہ نہیں. کیونکہ وہ جب آپ اس کی ریسرچوں میں جاتے ہیں یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے, وہ انرجی ساری ادھر میں چلی جاتی ہے, کانسنٹریٹ نہیں کر سکتے. اور اگر آپ کی سکسیس ہونی بھی ہے تو آپ سے کوسوں دور چلی جاتی ہے کہ یو ہیو بین انوالوڈ ان دیز ڈیپتھ اینڈ تھنگس. تو آئی تھنک you will get some insight from my own ایسے ABC جو میں نے کی ہے. تو میں اگلے موقع پر آپ کو بک دکھا دوں گا اور یہ کہوں گا کو اس لیے نہیں کہا کہ میں جی یہ ہوں میں یہ نہیں. میں نے یہ کہا کہ یار میں کیڑا تھا تو یہاں پر کیسے پڑا, اور وہ میرے پیچھے کوئی بڑا خاندان نہیں ہے, کوئی بیکنگ نہیں ہے, بلکہ اسٹیپ بائی اسٹیپ مشکلات. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک بصیرت دی کہ اے میرے بندے نیت صاف رکھو, دوسرے کو کسی کو تکلیف نہیں دینا, کم از کم دوسرے مسکرا کر ملو, اور کچھ نہیں تو اس کے ایسا ایک پازیٹیو فیلنگ بھیجو, وہ آپ کو اچھے الفاظ سے یاد کرے گا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہر سینے میں, ہر انسان کے اندر میں بستا ہوں کہ میرا بندہ ہے, میرا خدا کا بندہ ہے, تو اس کو تکلیف مت دو. کیونکہ جب آپ کسی کو تکلیف دیتے ہیں رب العزت کو تکلیف ہوتی ہے. تو محبت ہے, یہ محبت کو فیل کریں, محبت کو بانٹیں. محبت فیلنگ کا نام ہے, محبت میم ہے بے تے کا نہیں ہے. یہ رومانس نہیں ہے کہ رومانس کیا, یہ ٹائم کیا, وہ کیا, عشق کیا, وہ کیا اور وقتی طور پر ٹائم گزار دیا اور چسکا لے لیا. اس کے بعد تو کون تو میں کون, کوئی مرے جی نہیں. جب کسی کے ساتھ دیا مرو جی ایک یکجاں کرو. سوری اگین وقت ایز یوزل زیادہ ہو جاتا ہے. ہم انشاءاللہ اٹ ول کنٹینیو اینڈ یو ول گیٹ انسائٹ فرام اٹ. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھ کو محبت دے, خلوص دے, ہم ایک دوسرے کو پہچانے, کبھی ملیں تو سینے سے لگا کر ملیں. دیکھو مسلمان سینے سے لگا کر ملتے ہیں, السلام علیکم کہتے ہیں, سلامتی, پیس ٹو ایچ ادر. اللہ تعالیٰ ہم سب میں پیس دے اور آپس میں باہمی محبت سکون دے. آمین.